مومنین کرام اکثر سوال کرتے ہیں کہ وظائف کے لیے، چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں لوگ جو ناخواندہ قسم کے علمی اصطلاحات نہ جاننے والے پیروں فقیروں کے پاس جانا، ان کے پاس کچھ طور میں سے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو قرآنی اور جو روایات میں آئے ہوئے تعویذ ہیں اس طرح کی مدد کرتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں۔ جو پیشہ ور لوگ ہیں وہ ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ان کو لوٹتے رہتے ہیں۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ علماء کے پاس جا کر کے ان سے رہنمائی لینی چاہیے، چونکہ اکثر تو لوگ توہم کا شکار ہیں، اس لیے کہ معصوم نے فرمایا کہ 4 کام ایسے ہیں اگر انسان وہ کرے یسود بہل مر، تو انسان ان 4 کاموں کی وجہ سے قیامت والے دن جہاں نفس نفسی کی پکار ہوگی وہاں وہ ایسے وارد ہوگا جیسے کوئی سردار آ رہا ہو۔ تو وہ کون ہے؟ فرمایا پہلا وہ شخص ہے جو کہ کیا کرے؟ العفہ، جو پاک دامنی رکھتا ہو۔ دوسرا کیا ہے؟ مختصراً عرض کروں، جو جس میں ادب ہو۔ تیسرا کون ہے؟ وہ شخص ہے جس میں الجود، سخاوت ہو۔ چوتھا والعقل، جو ہر کام میں عقل سے کام لے۔ تو عقل یہی کہتی ہے کہ جہلا اور جاہل اور ناخواندہ لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے واجبات و محرمات کا خیال رکھا جائے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہاں، چشم زخم، نظر بد، یہ حقائق ہیں۔ اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ ہو یا رزق کی تنگی ہے یا لوگ اس بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں تو وہ جو وظائف پوچھتے ہیں، تو ایک ایسا وظیفہ کہ جو وظیفہ انجام دینے والے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس وظیفہ کے راوی کون ہیں اس واقعے کے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے موقع پہ میں نے دیکھا، میں پاک پیغمبر کے خیمے میں گیا تو وہ ساجد، حضور سجدے کے عالم میں ہیں، ویقول، اور کیا ورد کر رہے ہیں، کون سا وظیفہ انجام دے رہے ہیں؟ ویقول یا حیو یا قیوم۔ تو سجدے کی حالت میں حضور یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور امیر المومنین فرماتے ہیں تعددت مرات، میں بار بار گیا، جتنی دفعہ گیا میں نے دیکھا رسول وہی ایک ورد اور وظیفہ انجام دے رہے ہیں۔ تو گویا سجدے کی حالت میں یا حی و یا قیوم کی تسبیح پڑھنا، جس بھی کام میں کہیں رکاوٹ ہو، سجدے میں انسان نماز بھی پڑھتا ہو، واجبات کا پابند ہو، سجدے میں سر رکھے اور یا حی و یا قیوم کی تسبیح پڑھے تو خدا اس کی مشکل حل فرما دے گا۔ اسی طرح کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو روایات میں ہے، حضرت استاد العلماء قبلہ آیت اللہ سید محمد یار شاہ نجفی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ایک تسبیح، اور اس تسبیح کے بارے میں روایات میں دیکھا گیا ہے کہ حضرت خضر نبی علیہ السلام امیر المومنین کے پاس جب آئے تو مولا علی علیہ السلام کو آ کے ایک تحفہ دیا کہ یا علی میں آپ کی خدمت ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا تحفہ تھا؟ وہ یہ تسبیح تھی، یہ ورد تھا کہ کبھی کوئی کام کسی میں رکاوٹ اور موانع آ رہے ہوں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا، یہ جو کلمات ہیں اسم اعظم، اس کی تسبیح آپ پڑھیں تو آپ کا کوئی بھی کام ہوگا تو اس میں رکاوٹ اور کوئی بھی موانع نہیں آ سکیں گے۔ یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا، تو یہ بھی ایک تسبیح ہے۔ اسی طرح وسعت رزق کے لیے 14 مرتبہ استاد علماء قبلہ فرماتے تھے درود کی تسبیح پڑھیں آپ، یا 10 مرتبہ، بہرحال 14 مرتبہ زیادہ آغایون علماء بتاتے ہیں جنہوں نے ان سے سنا ہے کہ درود اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس درود کو وسیلہ قرار دیں۔ رازق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، خدا کے حضور جب آپ درود کا وسیلہ بنا کر کے رزق کی نیت سے یا کسی بھی کام کی نیت سے دعا کریں گے تو وہ بھی انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اور آخری جو مختصر میں عرض کروں، امیر المومنین سے کسی نے سوال کیا کہ یا علی میرے گھر میں پریشانی ہے، میں کیا کروں؟ تو مولا نے فرمایا کہ استغفار کی تسبیح پڑھو۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ یا علی ہمارے گھر سے بیماری نہیں جا رہی، تو فرمایا استغفار کی تسبیح کرو۔ اسی طرح کسی نے کہا رزق کی تنگی ہے، تو فرمایا استغفار پڑھو۔ تو گویا استغفار وہ ایسا ایک جسے کہتے ہیں آل ان ون تسبیح ہے اور وظیفہ ہے کہ کوئی بھی مشکل ہو، مولا نے فرمایا تو جتنی مشکلات، الفاظ میرے ہیں لیکن روایت کا مفہوم یہی ہے کہ جتنی بھی مشکلات آ کے بتائے گا میں سب کے لیے تمہیں استغفار بتاؤں گا کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح تمام مشکلات کا حل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار امام زمانہ کا ظہور فرمائے اور امام کے صدقہ میں
ہم سب کے اور تمام امت مسلمہ کے جمیع مشکلات حل فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالی مرحومین علماء بزرگان جن سب کا ہم نے نام لیا ذکر کیا، تمام علماء صلحاء شہداء مومنین کے درجات بلند فرمائے، اور ان سب کی بلندی درجات کے لیے صلوات